لبيك لبيك. عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وشاہد ومشہود. اگر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا جائے تو علماء اکرام جو ہیں وہ شاہد سے مراد جمعے کا دن لیتے ہیں اور مشہود سے مراد وہ عرفہ کا دن لیتے ہیں. میرے بھائی، آج کا دن بہت ہی عمدہ دن ہے. آج کا دن سمجھ لیں ایک اسپیشل دن ہے. آج کا دن میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے عرفات یعنی کہ میدان عرفات ہے جو وہ لوگوں کو بخشنے کے لیے بنایا ہے کہ لوگ ادھر آتے جائیں، اپنی مصیبتیں سناتے جائیں اور میں مصیبتوں کو حل کرتا چلا جاؤں، میں لوگوں کو بخشتا چلا جاؤں. اس لیے یہ میدان عرفات اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم بغیر رکاوٹ کے اس میدان میں آ پہنچے ہیں. بڑے لوگ ہیں جن کے پاس رقمیں موجود ہیں، مربع موجود ہیں، زمینیں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچ سکے. اور ہم لبیک پکارتے ہوئے ادھر آ پہنچے ہیں. ذرا لبیک کی صدا دوبارہ ہو جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ رب العالمین نے، اس غفور الرحیم نے، بادشاہ نے، مالک الملک نے، مالک یوم الدین نے، الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں صدا دی اور ہم اس صدا پہ لبیک کرتے ہوئے اس میدان میں آ پہنچے ہیں. دعا کرے اللہ یہ لبیک ہماری حقیقی لبیک ہو جائے، کیونکہ لبیک صرف حج تک محدود نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی بلائی کا کام ہو، ہمیں لبیک کہتے ہوئے اول صفوں میں نظر آنا چاہیے. میرے بھائی، میرے برادر، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس میدان کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت بھی بتانا چاہتا ہوں. اس میدان کا ایک اور نام ہے، کسی کو آتا ہے؟ اس میدان کا نام نعمان ہے. احادیث سے ملتا ہے اس عرفہ کے میدان کو جو ہے نا نعمان کہا جاتا ہے. اور اس عرفہ کے دن ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، وہ یاد ہو کسی کو؟ ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے یعنی کہ اولاد آدم سے ایک وعدہ نعمان میں لیا تھا. وہ نعمان یعنی کہ عرفہ کے میدان میں لیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا، الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہیں بگڑی بنانے والا کون ہے، تمہارے گناہ بخشنے والا کون ہے، تمہیں جہنم سے آزاد کرنے والا کون ہے، تمہیں جنت عطا کرنے والا کون ہے. بتاؤ الستُ بربکم، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو ساروں نے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا شہیدنا، کہ اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں. میرے بھائی، پھر اس نے بھی رب ہونے کا حق ادا کر دیا.
دیکھیں عرفہ کے میدان میں ہم پہنچے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم سوالی ہیں، ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے، ہمیں گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمیں صحت کی ضرورت ہے، ہم سوالی ہیں، لیکن وہ آسمان دنیا پہ آ رہا ہے۔ جس نے عطا کرنا ہے اس کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اس کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اس کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ چاہتا ہمیں ہے، سوالی ہم ہیں، لیکن آسمان دنیا پہ وہ آ رہا ہے اور آ کے پوچھ رہا ہے میرے بندو کچھ چاہیے میں عطا کر دوں گا۔ اور کبھی خوشی سے اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے، انعامات کی بشارت کر رہا ہے، کبھی جھلکتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ یہ جہنم سے آزادی مانگنے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کہتا ہے بھائی کیا کرنے آئے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ عرفہ والوں کو ذرا چپ کراؤ، میں نے ان سے ایک بات کرنی ہے۔ آقا دو جہاں کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، وہ آ کے سلام کہتے ہیں عرفہ والوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام کہہ رہے ہیں عرفہ والوں کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دن بنائے ہیں، یعنی کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے، یہ سارے دنوں کے برابر اگر میرے پاس گناہ لے کے آ جائیں میں ان کو تب بھی معاف کر دوں، اور صرف معاف ہی نہ کر دوں، کبھی جھلک کے یہ کہتا ہے کہ ان میں حج میں کمی ہو جائیں گی، عبادات میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، اور فوالو اور مزدلفہ والو دونوں سن لو، میں نے تمہاری کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا غفور رحیم، ہم کمیاں کرتے جائیں وہ پورا کرتا جائے، ہم گناہ کرتے جائیں وہ بخشتا چلا جائے، اور ہمارا دشمن جسے ہم نے یاد رکھنا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کھیو ڈالا ہوگا، وہ سر پہ میٹی ڈالا ہوگا، وہ سر پہ اپنے چپک چپک کے روتا ہوگا کہ اللہ یہ ساری عمر گناہ کرتے رہے، یہ ساری عمر عیبوں میں لپٹے رہے، آپ نے ایک جھٹکا لگا کے ان کو معاف کر دیا۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، اور اپنے رب کے انعامات نہ بھولیے، اپنے رب کے انعامات دیکھیے عرفہ میں کیا ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو تم ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ لے آؤ۔ ریت کے ذرات کوئی گن سکتا ہے؟ بارش کے قطرات سے زیادہ گناہ لے آؤ، اللہ تمہیں پھر بھی معاف کر دے گا۔ صرف آپ نے کہنا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم نے 99 قتل نہیں کیے، آپ نے تو 99 قتل والے کو بھی معاف کر دیا۔ آپ نے کہنا ہے ہم ذوالکفل تو نہیں، وہ ہر رات زناکار اور اپنی خواہش کو پورا کرنے والا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ ہم تو اس کے مقابلے میں تھوڑے گناہ کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے کم کر کے آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ادھر صرف ہمیں نہیں معافی ملنی، آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اوپر سے جاگ رہا ہے، عرش والا خدا جاگ رہا ہے عرفہ والوں کو، اور فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، یہ جس کی سفارش کریں گے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی رحمت، آج اتنی رحمت ہے، آپ جس کے لیے دعا کرو گے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، آپ جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ اسے بھی عطا کر دے گا، آپ جس کے لیے رزق مانگو گے اللہ اس کے لیے بھی رزق عطا کر دے گا۔
میرے بھائی یہ جو دنیا ہے یہ ساری دولت بھی لٹ جائے اس میدان میں آنے کا مل نہیں حق ادا نہیں ہو سکتا، اس میدان میں آنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ٹکٹیں کرواتا ہے